السلام علیکم۔ کتابیں سنو، میں ہوں جنیدی۔ کتاب مجھ کو دیکھیں گے رسول خدا کی قسط نمبر 11 پیش کر رہا ہوں، صفحہ نمبر 98 سے۔ ملاقاتی مسجد نبوی کے اندر ایک گوشے میں پابندی سے افطار کا دسترخوان لگا کرتا ہے۔ ادھر افطار کے لیے میری والدہ نے خاص انتظام کیا ہوا تھا۔ اس میں تازہ فروٹ کاکٹیل جوس بہت ذائقے دار تھا۔ آج رات ہمارے کچھ ملاقاتی آنے والے تھے۔ پہلی ملاقاتی میرے والد کے ایک عزیز چچا کی بیٹی اور میری پھوپھی آ رہی تھی۔ میں نے ان کے کہنے پر ہوٹل انتظامیہ کو ان کی گاڑی کا نمبر اور دیگر قوائف لکھوا کر بیسمنٹ میں پارکنگ کی راہ ہموار کی۔ ان کے ساتھ پھوپھا بھی تشریف لائے تھے۔ ادھر خواتین نے ہلکی پھلکی ضیافت کا اہتمام کیا ہوا تھا۔ ملاقات عمدہ رہی، بلکہ اس احساس کو مضبوط کر گئی کہ دیار میں ہوں یا دیار غیر میں اپنوں کی موجودگی دلوں کو اپنائیت کا احساس بخشتی ہے۔ تقریباً رات 12 بجے وہ رخصت ہوئی۔ پھر احسن آ گیا، احسن صدیق خواجہ، میرا دور تعلیم کا ایک قریب ترین ساتھی۔ وہ ریاض میں جاب کے سلسلے میں مقیم تھا اور کوئی 2 ہفتے قبل ہی عمرہ کر کے مکہ و مدینہ سے ہو کر بھی گیا تھا۔ مگر میں نے جو ہی اسے اپنے عمرے کی اطلاع دی، اس نے تہیہ کر لیا، مکہ یا مدینہ کہیں نہ کہیں تم سے ضرور ملنے آؤں گا۔ میں نے کہا سہولت ہو تو آنا، ورنہ تکلیف یا تکلف نہ کرنا۔ وہ ہمیشہ کی طرح اپنی دھن کا پکا نکلا۔ رات 12 بجے کے لگ بھگ وہ مسجد نبوی پہنچا۔ گاڑی اس نے مسجد نبوی کی فیملی پارکنگ میں جو بیسمنٹ میں بنی ہوئی ہے اس میں پارک کی۔ نیک بخت نے ریاض سے اپنی گاڑی میں 8 سے 8.5 گھنٹے کا سفر دوپہر میں بحالت روزہ شروع کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کے اخلاص اور نیک نیتی کو قبول فرمائے اور اس کے رزق میں وسعت عطا فرمائے۔ ہماری ملاقات مسجد میں ہوئی۔ ہم جمعے کی شب میں ساتھ تھے۔ ہم نے تہجد کی نماز ادا کی اور کچھ ہی دیر میں فجر کی اذان ہوئی تو نماز فجر بھی ساتھ ہی ادا کی۔ احسن کے ساتھ بھابھی اور 2.5 سال کا آلیان بھی ساتھ آئے ہوئے تھے، جنہیں اس نے خواتین کے سیکشن میں بھیج دیا تھا۔ ادھر مدینے میں ہمارا یہ آخری روز تھا، بلکہ جمعے کی نماز کے بعد روانگی تھی۔ خواتین کا ارادہ تھا کہ جاتے جاتے ایک بار اور روزے پر سلام عرض کر آئیں، مگر پہلے ہم ناشتے کے لیے ایک پاکستانی ہوٹل پہنچے۔ احسن کے اصرار پر یہ ناشتہ اس کی طرف سے تھا۔ ہم نے حلوہ پوری، انڈا پراٹھا اور چائے پر مشتمل ناشتہ تناول کیا۔ اس کے بعد تینوں خواتین روزہ رسول کی جانب بڑھ گئی۔ ویل چیئر کی قطار کی طوالت کے پیش نظر آج وہ اس طرف نہ گئی۔ میں نے یہ تاکید کی تھی کہ دقت اور دشواری نظر آئے تو پیدل بھی آگے نہ جائیں۔ ادھر میں نے ویل چیئر آفس میں ویل چیئر اور اپنے CNIC کا تبادلہ کیا۔ ادھر خواتین واپس آئیں تو میری اہلیہ اور والدہ نے بتایا کہ بھابھی نے زبردست حکمت عملی سے ان دونوں کے لیے راستہ ہموار کیا اور اللہ کریم نے خوب آسانی عطا فرمائی کہ وہ لوگ یوں روزہ طیبہ کی حاضری کر آئیں۔ سبحان اللہ و نصر من اللہ۔ پھر میں اور احسن عبادت کے لیے مسجد کے اندر چلے گئے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جمعہ۔ کچھ دیر بعد میں اپنے ہوٹل آیا اور جمعے کی تیاری کر کے اور اپنی آخر کی پیکنگ سے فارغ ہو کر واپس مسجد آ گیا۔ احسن مسجد میں ہی تھا اور اس نے اپنے ساتھ والی جگہ میرے لیے رکھی ہوئی تھی۔ مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ میری خوش نصیبی تھی کہ ایک جمعہ مکے میں اور ایک جمعہ مدینے میں مل رہا تھا۔ یقین تھی ساعات تھیں، لہٰذا میں نے وظائف اور درود و سلام کے گلدستے سجانے کی اور سورہ کہف کی تلاوت کا اہتمام کرنے کی کوشش کی، یہاں تک کہ جمعے کی نماز کا وقت ہو گیا اور امام خطبہ پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ وہ امام صلاح بدیر تھے۔ خطبہ بہترین اور طویل تھا۔ میرے گوشت نے ایسا عمدہ اور پر اثر خطبہ کبھی سماعت نہیں کیا تھا۔ پہلے حصے میں امام نے انگنت دعائیں مانگی۔ دعا مانگ رہے تھے، آواز کانپ رہی تھی، روتے جاتے تھے اور دربار رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مناجات الہی کرتے جاتے تھے۔ ان کی فریاد میں ایسی تڑپ تھی کہ سامعین خطبہ کے دلوں کو بھی مضطرب اور آنکھوں کو نم کر رہی تھی۔ جزاک اللہ خیرن کثیرن کثیرا۔ پھر نماز کے بعد احسن چلا گیا۔ جانے سے پہلے بھابھی نے اور میری اہلیہ نے تحائف کا تبادلہ کیا۔ نمازوں اور دعاؤں کے بعد میں باب بقی کی طرف آ گیا۔ وہاں سے معاجہ شریف نزدیک ہے اور دروازے سے جالیاں بھی دکھائی دیتی ہیں۔ میں نے وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب رضوان اللہ علیہ مجمعین کو سلام عرض کیا اور پھر آنے کی خواہش لبوں سے ادا کرتا ہوا آپ کا یہ ملاقاتی وہاں سے چل دیا۔ مدینے سے روانگی۔ کچھ دیر بعد ہم نے ہوٹل سے چیک آؤٹ کیا اور مدینے سے ناچار رخصت لی۔ اس مرتبہ بھی میں نے مدثر کی مدد سے ایک پرائیویٹ کار ہائر کی تھی۔ ہمارا سامان بڑھ چکا تھا، اس لیے گاڑی میں جگہ کم پڑ گئی اور کھجوروں کے کارٹن مجھے دوسری گاڑی سے منگوانے پڑے، جو مدثر نے بلا اجرت پہنچا دیے۔ پھر ہم مدینے سے مکے چل دیے۔ مدینے کے یہ 4 روز ہمیں 2.5 روز سے زیادہ نہ لگے۔ محسوسات متحرک تھے اور بہت سی تمنائیں ہمارے سینوں میں کروٹیں لے رہی تھیں، مگر واپسی کا اذن آ چکا تھا۔ یقیناً اطاعت اذن ہی میں بھلائی پوشیدہ ہے۔ بہرحال ہم مقام ذوالحلیفہ پہنچے تو مدینہ کا باب ہمارے سفر کی بابت مکمل ہوا۔ اللہ کرے ہمیں یہاں آنا بار بار نصیب ہو، آمین۔ باب سوم، دیار حرمین، میقات ذوالحلیفہ۔ ذوالحلیفہ مدینے کے اختتام پر واقع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ ذی قعدہ سن 6 ہجری میں عمرے کا قصد فرمایا تو اسی ذوالحلیفہ کے مقام پر احرام باندھا تھا۔ بحوالہ الرحیق المختوم صفحہ 459۔ ذوالحلیفہ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدی کو قلابے پہنائے، کوہان چیر کر نشان بنایا اور احرام باندھا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی میقات قرار دیا، لیکن یہ عمرہ ادا نہ ہو سکا اور واقعہ صلح حدیبیہ پیش آ گیا تھا۔ پھر صلح کی شرط کے مطابق اللہ کے رسول نے اگلے سال سن 7 ہجری میں عمرہ قضا ادا فرمایا اور اس کے لیے بھی احرام ذوالحلیفہ پر ہی باندھا تھا۔ بحوالہ الرحیق المختوم صفحہ 522، ذوالحلیفہ سے عمرے کا احرام باندھا اور لبیک کی صدا لگائی۔ اسی لیے مدینے سے مکہ جاتے ہوئے اس راستے کو اختیار کرنے والے مسلمان یہاں پر حج و عمرے کے لیے احرام باندھتے ہیں۔ یہاں ایک لطیف نقطہ نوٹ کرتا ہوں کہ رسول اللہ نے فرمایا اہل مدینہ ذوالحلیفہ سے احرام باندھیں، صحیح بخاری کتاب المناسک حدیث 1435۔ چنانچہ اس طرح ہی صحیح ہم مدینہ والوں میں شمار تو ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید کے ہی پیش نظر یہاں سے عمرہ کرنے کو بعض لوگ بڑا عمرہ کہتے ہیں۔ میں نے پاکستان میں اپنی والدہ اور اپنی اہلیہ دونوں سے کہا تھا کہ ہم مدینے سے وطن واپسی کر لیں گے تاکہ ان دونوں کو آسانی رہے، مگر انہیں مدینے سے مکے کا عمرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر کرنے کی آرزو تھی، جس سے اللہ نے ان کے لیے آسان بنا دیا۔ یہاں میقات پر قائم مسجد میں ہم نے نفل پڑھ کر احرام کی نیت کی۔ یہ ایک بڑی مسجد ہے جس کی پہلی منزل پر نماز ہوتی ہے۔ یہاں وضو خانے کے ساتھ غسل خانے بھی بنے ہوئے ہیں۔ جب ہم پہنچے تھے تو نماز عصر کی جماعت کھڑی ہو رہی تھی، ہم بھی شامل ہو گئے اور پھر نماز کے بعد مکہ کی جانب روانہ ہوئے۔ بارش۔ ہمارے سفر و حضر کے دوران حسب دستور سعودیہ میں گرمی کا موسم تھا۔ مدینے میں جس روز ہم زیارتوں کے سفر پر گئے اس دن ریکارڈ شدہ ٹیمپریچر 43 ڈگری سینٹی گریڈ تھا۔ شدید گرمی تھی، لیکن اس دن عصر کی نماز کے بعد بادل آئے اور بارش ہو گئی۔ میں اور خبیب اس وقت مسجد نبوی سے ہوٹل جا رہے تھے۔ بارش میں بھیگتے جانے میں بہت لطف آیا۔ مدینہ سے مکہ جاتے ہوئے بھی ہمیں ایک مقام پر بارش ملی۔ جب بارش کی بوچھاڑ سے پانی کے قطرے تیز رفتار گاڑی کی ونڈ اسکرین پہ پڑ کر ہوا کے زور کے باعث مخالف سمت میں دوڑتے تو منظر متعجب کر دیتا تھا۔ پھر مکہ میں بھی ہمیں 10ویں روز یعنی دوسرے عمرے کے اگلے دن بارش ملی۔ ہم عصر کی نماز کے بعد مسجد کے بیرونی صحن میں مکہ ٹاور کے نزدیک ایک جگہ بیٹھے شاپنگ کا لائحہ عمل بنا رہے تھے کہ اچانک تیز ہوا چلنے لگی اور پھر بارش ہو گئی۔ ایسی کیفیت کی منظر کشی اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم میں بھی کی ہے کہ وہ پہلے خوشگوار ہوا بھیجتا ہے اور پھر بارش نازل کرتا ہے، اور وہی ہے جس نے اپنی رحمت کے آگے ہوائیں خوشخبری سناتی ہوئی بھیجی اور ہم نے آسمان سے پاک پانی اتارا۔ بحوالہ القرآن سورہ فرقان آیت 48۔ مکہ واپسی۔ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ ہم ایسے وقت پہنچے کہ عشاء کی اذان ہم نے مکہ میں سنی۔ مکے سے مدینے کے سفر کی طرح ہماری مدینے سے مکہ واپسی بھی رینٹ کار کے مدثر نامی ایک اور ڈرائیور کے ساتھ ہوئی۔ گاڑی بھی نہیں تھی اور اس جوان کی ڈرائیونگ بھی بڑی عمدہ تھی۔ میرا اندازہ ہے کہ سفر کی ابتدا میں تاخیر ہونے کے باوجود اس نے ہمیں مقررہ وقت سے کم از کم آدھا گھنٹہ پہلے مکہ پہنچا دیا تھا۔ رات کا کھانا ہم نے راستے میں سعودیہ کے مشہور فاسٹ فوڈ چین البیک سے لیا تھا۔ البیک پر فوڈ کے انتظار کے دوران ایک لطیفہ پیش آیا۔ ایک صاحب سے وہاں میری ملاقات ہوئی۔ میری طرح وہ بھی احرام میں تھے۔ دیکھنے میں رنگ و نقوش سے وہ ایرانی یا ترکی لگ رہے تھے۔ ان سے انگریزی میں بات چیت ہونے لگی۔ وہ سعودیہ کے اندر ہائل کمپنی میں جاب کرتے تھے۔ باتوں باتوں میں پتہ چلا کہ وہ کراچی میں گلشن اقبال کے رہائشی ہیں۔ دنیا گول ہے، اور پھر گفتگو اردو میں ہونے لگی۔ اس کے بعد رستے میں ایک خوشگوار بات ہوئی۔ ایک جگہ اچانک گاڑی روک کر مدثر نے پوچھا، کیا آپ نے جنت المعلیٰ دیکھا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگا، آپ کے دائیں طرف ہے۔ ہم نے دلچسپی سے اس طرف دیکھا تو قبرستان کی جالیوں کے پار مدھم روشنی میں لمبے لمبے احاطے دکھے۔ ہم نے فاتحہ پڑھی۔ اللہ کا بڑا احسان ہوا جو ہمیں یہاں لا کھڑا کیا، کیونکہ اس سفر میں آئندہ یہاں آنا ممکن نہ ہونا تھا۔ اما خدیجہ رضی اللہ عنہا کی قبر کی زیارت نہ ہو سکی کیونکہ ہمیں ابھی عمرہ بھی کرنا تھا اور رات بھی ہو چکی تھی، چنانچہ ہم قبرستان کے اندر نہیں گئے۔ پھر مدثر نے ایک سڑک پر گاڑی ڈال دی اور بتایا کہ سڑک کے دونوں طرف جنت المعلیٰ ہے۔ الغرض جب ہم ہوٹل پہنچے تو عشاء کی جماعت ہو چکی تھی۔ ہمارا قیام اسی ہوٹل میں تھا جہاں ہم پہلی دفعہ آ کر مقیم ہوئے تھے۔ پہلے ہمیں ٹاور 1 کی 5ویں منزل پر کمرہ ملا تھا اور اس دفعہ ٹاور 2 کی 7ویں منزل پر ملا۔ ہم نے چیک ان کیا اور سامان سمیت کمرے میں پہنچے۔ پہلے تازہ دم ہوئے، کھانا کھایا، پھر تھوڑی دیر استراحت کر کے مسجد الحرام کا قصد کیا۔ بڑا عمرہ۔ ہم وضو کر کے رات 12 بجے باہر نکلے۔ حسب سابق ہم ایسکیلیٹر کے راستے بیسمنٹ میں اتر کر وہاں سے مسجد الحرام کی طرف چلے۔ مسجد کو پھر سے دیکھ کر بے انتہا خوشی محسوس ہوئی۔ ایسا لگا جیسے اپنی اصل کی طرف لوٹ آئے ہوں۔ مسجد پہنچ کر سب سے پہلے عشاء کی نماز ادا کی۔ اس کے بعد قبلہ و کعبہ کی طرف آ گئے۔ پھر کعبہ آنکھوں کے سامنے تھا اور لب پر دعائیں تھیں۔ اس کے بعد ہم چاروں حجر اسود کی سیدھ میں پہنچے اور استلام کر کے اس بار علیحدہ علیحدہ طواف شروع کیا۔ طواف کے بعد مقام ابراہیم کے پیچھے نماز ادا کرنے پہنچتے گئے اور مل گئے۔ اس کے بعد خوب آب زمزم لیا اور حجر اسود کا استلام کر کے سعی کی طرف آ گئے۔ والدہ کے لیے ویل چیئر کا بھی بندوبست کرنا تھا۔ الحمدللہ اس مرتبہ ویل چیئر والا آدمی اچھا اور ماہر ملا اور اس نے قیمت بھی مناسب لی۔ وہ ایک رجسٹرڈ نمبر پہنے ہوئے تھا، چنانچہ مجھے اندازہ ہوا کہ ویل چیئر کے لیے باقاعدہ لوگ مخصوص ہوتے ہیں، ان سے ہی معاملہ طے کرنا چاہیے، اور ان کے علاوہ جو لوگ سروس دینے آ جاتے ہیں ان سے احتراز کرنا چاہیے۔ اس دفعہ دوران صحیح کوئی نماز نہیں آنی تھی، اس لیے بنا رکے ہم نے صحیح کے ساتھ پھیرے مکمل کیے۔ مروہ کے نزدیک ہی خواتین نے قینچی کرائے پر لے کر ایک دوسرے کے بال کاٹے اور احرام کی قیود سے آزاد ہو گئی۔ میں اور خبیب حسب سابق مسجد سے باہر کلاک ٹاور کی بیسمنٹ میں بنی ہوئی حجام کی دکان کی طرف آ گئے اور حلق کروایا۔
الحمدللہ عمرہ مکمل ہوا. پچھلے تجربے کی وجہ سے یہ عمرہ ادائیگی کے لحاظ سے زیادہ بہتر ہوا. اسلام کا طریقہ بھی یہی ہے کہ ہم بہتر سے بہتر ہوتے جائیں یہاں تک کہ احسان یعنی ایکسلنس کے درجے کو پہنچیں. اللہ سے دعا ہے کہ ہمارے اس عمرے کو قبول فرمائے. ہم عمرے سے جب فارغ ہوئے تو رات کے 3 بج چکے تھے. ہم نے فیصلہ کیا کہ نماز فجر ادا کرنے کے بعد ہوٹل جائیں گے. پچھلے دن کی مسلسل مصروفیات، ملاقاتیں، نماز جمعہ، جمعے کے بعد مدینے سے روانگی کا سفر، عمرہ، الغرض ان ایکٹیویٹیز کے درمیان محض چند گھنٹے کی نیند ہو سکی تھی. چنانچہ ہم ہوٹل پہنچ کر خود نیند سو گئے. وقیہ سفر نامے کے لیے اگلی قسط لکھیے. والسلام.